الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله الذي بعث هاديا للإنس والجان وعلى آله وأصحابه الهادين إلى طريق الحق والإيقان. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله. وقال تعالى في موضع آخر: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا النبي الصادق الشاهد الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات شریف علی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حضرات گرامی قدر معزز سامعین، ہم اور آپ جس محفل میں آئے بیٹھے ہیں، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس سے بڑی کوئی محفل نہیں. سبحان اللہ. کیونکہ سب سے بڑا، سب سے اونچا، سب سے اولا، سب سے بالا ہمارا نبی ہے. سبحان اللہ. تو جو محفلوں سے منسوب ہوگی کائنات میں، اس سے بڑی کوئی محفل بھی نہیں ہو سکتی. ہمارے محترم مکرم جناب محمد اشرف علی صاحب، اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، انہوں نے نہایت ہی محبت اور پیار سے اس محفل کو سجایا ہے، اور سعادت مندی، خوش قسمتی یہ کہ اپنے والدین کو یاد کرتے ہوئے سجایا. اپنے والدین مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے، دیگر جو ان کے اعزاء و اقرباء ہیں جن کی انہوں نے نیت کی، ثواب کی، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی جملہ کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو جو ان کے ارادے ہیں، جو جو مرادیں ہیں، جو جو دعائیں ہیں، جو جو آرزو ہیں، اللہ تعالیٰ حضور کے میلاد کے صدقے سب کو پورا فرمائے. اور ہم جتنے بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس مبارک محفل میں ہم سب کی حاضری قبول بھی فرمائے، اور اس کی برکتوں سے سارا سال ہمیں مالا مال فرمائے. مختصر حاضری ہے، میں نے آج آپ کے سامنے صرف ایک مسئلہ بیان کرنا ہے، اور وہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر آپ نے غور سے اس کو سماعت فرما لیا اور دل میں بٹھا لیا اور یاد کر لیا، تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میلاد کے جتنے مسائل ہیں، میلاد کی جتنی جہتیں ہیں، میلاد کے جتنے مباحث ہیں، ان تمام مباحث مسائل میں آپ مناظر بن جائیں گے. سبحان اللہ. اگر میں یہ کہوں تو آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کہ آج ہم نے میلاد کی کلاس لگائی. سبحان اللہ. آج تقریر نہیں بلکہ بول دے نہیں دوسری. سبحان اللہ. کلاس ہے، تم شاگرد نہیں بانٹ جاؤ گے. بولو بولو. آج آپ کو کلاس لگانی ہے میلاد شریف، اور آپ کو میلاد کا مسئلہ یاد کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو 10 20 100 50 کتابیں نہیں پڑھنی پڑیں گی. میں پوری لائبریری کو ایک جملے میں بند کر کے لے آیا. ٹھیک ہے؟ آپ پوری لائبریری پڑھیں گے تو پوری ایک عمر چاہیے. تو میں نے کہا چلو آپ کے لیے محنت کر لیں. 30 سال سے ہم محنت کر رہے ہیں، اس کا سارا نچوڑ آج آپ کے سامنے رکھا ہے. اگر یہ جملے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے یاد کر لیے، سمجھ لیے نا، تو ان کا بڑے سے بڑا بھی آ جائے گا نا، اور ہمارا یہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اس کے سامنے آئے گا تو چاروں شانے چت کر دے گا میلاد.
دلائل میں پہلے دوں گا، نتیجہ بعد میں نکالوں گا. کوئی یہ نہ کہے کہ ایسی کہہ کے چلے گئے بس جناب واہ واہ کرا لی، سبحان اللہ کہلا لیے، نعرے لگوا لیے، ہم تو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی. عام سا بندہ بھی آئے تو ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے. لیکن نہیں، ایسی بات نہیں. الحمدللہ بڑے ہی ٹھنڈے مزاج سے، تفکر تدبر سے، غور و فکر سے اور پورے شرح صدر کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مسئلہ سمجھاؤں گا نا، سمجھاؤں گا بھی آسان پیرائے میں. انشا پردازی، لفظوں کا گورکھ دھندا، مشکل عبارتیں، عربی عبارتیں بالکل نہیں. آپ کے ذہنوں پر آ کر جب ہم بچے سے بولتے ہیں تو ہم توتلی زبان میں کیوں بولتے ہیں؟ ہم نے تو ایم اے کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتے ہیں، انجینئر ہوتے ہیں. کیونکہ بچے کو اگر فیض دینا ہے تو اپنی ڈاکٹریٹ نہیں دیکھنی، اس کی سطح پر آنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب میں آپ کے سامنے عربی عبارات اور جناب گرامر کی بحثیں شروع کر دوں گا تو آپ نے یہ تو کہنا شاہ صاحب بڑے عالم نے، لیکن ایک بات یہ بھی کہنا کہ سمجھ کچھ نہیں لگی. تو میں یہ نہیں کہنا چاہنا کہ آپ یہ کہیں کہ شاہ صاحب بڑے عالم تھے، بڑی علمی تقریر کر گئے. میں یہ چاہتا ہوں آپ یہ کہیں جیڑا یہ بیان کیتا کہ سانو سمجھ آ گئے. سمجھ گئے تو بیڑا پار ہو گیا، میری قیمت وصول ہو گئی یہاں آنے کی. اور ویسے بھی تقریر کا تو معنی ہی ہوتا ہے جمع دینا. قرر یقرر تقریرا، جمع دینا. ویسے تو سردی سے آپ ویسی جمے بیٹھے ہیں، لیکن یہ اس معنی میں جمانا نہیں، اپنی بات کسی کے دل میں جما دینا. تو اگر کسی کے دل میں بات نہیں جمی، نہیں سمجھ آئی تو پھر تقریر نہ ہوئی، پھر فنکاری ہوئی، اداکاری ہوئی، سٹیج پر بیٹھ کر اداکاری کر کے چلے گئے. اگر آپ اس مسئلے میں کامیاب ہو جائیں کہ جو آپ نے بیان کیا اگلا کہے مجھے سمجھ میں آ گیا، تو سمجھ لو تقریر ہو گئی. تو آپ کا بھی امتحان ہے اور میرا بھی امتحان ہے. میں دیکھتا ہوں کہاں تک کامیاب ہوتا ہوں آپ کو سمجھانے میں، اور آپ دیکھتے ہیں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں اس میری تقریر کو سمجھنے میں. ایک بنیادی بات ذہن میں رکھ لیجئے، ہم جس دین کو مانتے ہیں اس کا نام ہے اسلام، اور اسلام کے ناطے ہم کہلاتے ہیں مسلمان. اسلام کا معنی آپ لغتیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے. اسلام کا معنی ہوتا ہے گردن جھکا دے. مطلقاً گردن جھکانا نہیں، حق بات کو سن کر، سمجھ کر، مان کر، اس کا اعتراف کر کے، اسے تسلیم کر کے، اسے قبول کر کے گردن جھکا دیں. یہ ہے اسلام. جب پورا اسلام جو ہے اس کا معنی ہی گردن جھکانا ہے، تو گردن جھکانا علامت ہے ادب کی اور تعظیم کی. تو الدین کلہ ادب، سارا دین جو ہے اس کا نام ہے ادب. اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ ادب. ادب ہے تو دین ہے، ادب نہیں تو دین نہیں. اسلام کا دوسرا نام ادب ہے، ادب ہے تو اسلام ہے، ادب نہیں تو اسلام نہیں. جتنے بھی بے دین ہوئے، جتنے بے دین ہوئے، وہ کس وجہ سے ہوئے؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ادب نہیں کیا. اللہ نے بڑے بڑے کافروں کو بھی ہدایت دی، ٹھیک ہے، مشرکوں کو بھی ہدایت دی، مگر ابو جہل ایمان نہیں لایا، ابو لہب ایمان نہیں لایا، عتبہ شیبہ جیسے کافر ایمان نہیں لائے، ولید ابن مغیرہ جیسے ایمان نہیں لائے، عاص بن وائل جیسے ایمان نہیں لائے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جتنے کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی وہ اسلام کو تو نہیں مانتے تھے، مگر مدینے والے کی بے ادبی نہیں کرتے تھے. جنہوں نے اسلام کو تسلیم بھی نہیں کیا اور حضور کی شان میں بے ادبی کی، خدا نے کہا کافروں مشرکوں کو تو دے دوں گا ایمان، مگر بے ادبوں کو ایمان نہیں دوں گا. کیونکہ سارا دین کیا ہے؟ ادب ہے. ادب گیا تو دین گیا. جنہوں نے سرکار کو کہا معاذ اللہ جادوگر ہیں، ساحر ہیں، دیوانے ہیں، شاعر ہیں، اس طرح کی سب و شتم کیا، آپ کی شان میں بے ادبی کی، اللہ فرماتا ہے انہوں نے جتنے دروازے ہدایت کے ہیں جہاں سے دل میں ہدایت آتی ہے وہ سب بند کر لیے ہیں. بے ادبی ایک ایسا دروازہ ہے جو ہدایت کو دل میں آنے نہیں دیتا. اس لیے اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندھے گونگے بہرے ہو گئے ہیں،
دیکھتے ہیں مگر نابینا ہیں، سنتے ہیں مگر بہرے ہیں، بولتے ہیں مگر گونگے ہیں، فہم لا یرجعون، اور واپس آنے والے بھی نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آنکھیں تو ہیں جب قبول ہی نہیں کی مصطفیٰ کی عظمت، یہ کان ہیں جب سننے سے آ رہی ہیں حضور کی شان، یہ زبان ہے جب حضور کو ماننے سے تسلیم کرنے سے ان کی زبان نہیں ہلتی ہے، تو یہ بولتے بھی ہیں تو گونگے ہیں، سنتے بھی ہیں تو بہرے ہیں، دیکھتے بھی ہیں تو اندھے ہیں، اور ایسے اندھے گونگے بہرے ہیں کہ واپس آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر طرف سے ان کے ایمان کے دروازے بند کر دی۔ کس وجہ سے؟ حضور کی بے ادبی کی وجہ سے۔ تو کافر وہ بھی تھے جنہوں نے اسلام کو نہیں مانا، حضور کے مشن کو نہیں مانا، اللہ نے ان کے لیے دروازے کھول دیے، انہیں ایمان بھی مل گیا، ہدایت بھی مل گئی، نور ایمان سے بھی مستفیض ہو گئے۔ لیکن جن کافروں نے حضور کی بے ادبی کی تھی، اللہ نے فرمایا محبوب اب انہوں نے ایسا پردہ ڈال لیا ہے، یہ ایمان اس پار جا ہی نہیں سکتا۔ تو سارا دین ادب ہے۔ آپ کے سامنے اسلام کی میں نے ایک ایسی تعریف کی ہے کہ اگر آپ ڈکشنری میں بھی دیکھیں گے تو اسلام کا یہی معنی ہے، گردن جھکا دینا یعنی ادب کرنا۔ تو اسلام کے ہر حکم میں کون سا فلسفہ ہے؟ جتنے بھی احکام ہیں وہ کیا ہیں؟ اسلام۔ اور اسلام کے ہر حکم کا معنی کیا ہے؟ گردن جھکا دینا۔ اور گردن جھکانا جو ہے خاص نشانی ہے ادب کی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ادب کا مظاہرہ کرو۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اسلام ادب ہے، تعظیم ہے، توقیر ہے، کس کا ادب کریں؟ سوال ہے، ادب تو ہے مگر کس کا ادب کریں؟ تو اس کا بالکل سمپل سا جواب یہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، فلیس منا، ہمارے اسلام سے، ہماری جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو کس کا ادب ہوگا؟ بڑے کا۔ اب بڑا کسی جہت سے بھی بڑا ہو، چاہے عمر میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، نسب میں بڑا ہو، شرافت میں بڑا ہو، عہدے میں بڑا ہو، جس اعتبار سے بھی کوئی بڑا ہوگا، ہم پر کیا فرض بنتا ہے کہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کا ادب کرے۔ یہ ہے اسلام کا بنیاد، اسلام کی بنیاد اور مرکزی خیال۔ اب لازم بات ہے اسلام نے جب بڑے کا ادب کہا تو بڑا بھائی بھی بڑا ہے، والدین بھی بڑے ہیں، بڑی ہمشیرہ بھی بڑی ہے، چاچی مامی تائی یہ بھی بڑی ہے، چاچا ماما تایا یہ بھی بڑا ہے۔ بڑے تو بڑے ہیں، لیکن میں نے آج جس کی بات کرنی ہے نا وہ ہے کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ یعنی کیا مطلب؟ مخلوق میں بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک ایمان والا بھی بڑا ہے، ایک مومن کامل بھی بڑا ہے، ایک ولی بھی بڑا ہے، ایک سالک بھی بڑا ہے، ایک صالح بھی بڑا ہے، ایک قطب بھی بڑا ہے، ایک غوث بھی بڑا ہے، ایک نقیب بھی بڑا ہے، ایک نجیب بھی بڑا ہے، ایک قطب الاقطاب بھی بڑا ہے، فرد الافراد بھی بڑا ہے، غوث الاغواث بھی بڑا ہے، مجتہدین بھی بڑے ہیں، تابعین بھی بڑے ہیں، صحابہ بھی بڑے ہیں، خلفائے راشدین بھی بڑے ہیں، نبی بھی بڑا ہے، رسول بھی بڑا ہے، اولو العزم رسول بھی بڑے ہیں، لیکن ان سب سے جو بڑا ہے وہ آمنہ کا لال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی۔ تو سب سے بڑا اللہ کی پوری خدائی میں میرا اور تمہارا نبی ہے۔ حضور سے بڑا ہے کوئی نہیں۔ خدا نے پوری خدائی میں، عارف کھڑی میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر اس مسئلے کو سننا ایک شعر میں، سمندر کو کوزے میں بند دیکھنا ہے تو یوں کہے، فرماتے ہیں کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ جب قلم تقدیر نے لکھا سب سے بڑا کون ہے، تو خدا کے قلم تقدیر نے لکھا میرا محبوب پوری خدائی میں بے مثل و بے مثال ہے، سب سے بڑا میرا محبوب ہے۔ اس کے بعد خدا نے قلم ہی توڑ دیا کہ نہ قلم ہوگا نہ دوسرا محمد آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضور جیسا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔
شیشے کے آگے اگر سورج رکھیں گے تو سورج جیسی روشنی آئے گی. سورج تو نہیں ہے مگر روشنی آئے گی. اللہ نے محبوب کے حسن کے حوالے سے کوئی شیشہ بھی ایسا نہیں بنایا کہ بے شک مصطفیٰ نہ ہو، مصطفیٰ جیسا ہی ہو. کچھ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دوسرا کا ڈھونڈے گی محبوب تو ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. حضور کا تو سایہ بھی اس لیے نہیں بنایا اللہ نے کہ ہر چیز کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے. ہمارا جسم کثیف ہے لیکن ہمارا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوگا. جسم پر اگر کوئی ضرب لگے تکلیف ہوتی ہے، سایہ پہ کوئی ڈنڈے مارے تکلیف ہوگی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اس سے لطیف ہے. تو جسم زیادہ لطافت والا، جسم کثافت والا ہوتا ہے، اور اس کا جو سایہ ہوتا ہے وہ جسم کی بنسبت زیادہ لطافت والا ہوتا ہے، زیادہ لطیف ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب تیرا اگر سایہ بنایا تو تیرے جسم سے زیادہ لطیف ہوگا. تیرے جسم زیادہ کوئی چیز لطیف بنا ہی نہیں ہے، اس لیے سایہ ہی ہٹا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد، دل پر کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ حیدری. میں نے پتہ نہیں کو بٹن دبانا پڑے گا بند کرنے کا. نعرے تو نہیں سننے آئے، میں آپ میری سننے آئے، میں آپ کی سننے نہیں آیا. تو سیدھے آپ بھی تقریر شروع کر دیتی ہے، نعرہ مارو، ایک کی نعرہ لاؤ، پتہ لگے کہ بھئی وہ نعرہ ایسا لگے کہ پتہ لگے پورے محلے میں نبی کا میلاد منا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے کہا ویسے نعرے جتنے لگائیں مجھے حرج نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ پھر وہ ٹائم اتنے آپ کو کم ہوتا چلا جائے گا. جو میں کہنا چاہتا ہوں، ویسے ماشاءاللہ کھلا ٹائم ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ آپ نے ٹائم ایسا رکھا ہے نا کہ جمعے کا ٹائم پھر وہ مصروفیات ہوتی ہیں. تو میں دیکھ رہے ہیں آپ کو میں کتنی کلاس کی صورت میں تقریر کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا، اس لیے میں جلدی جلدی تقریر کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں بتا دوں آپ کو. میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا ہے بڑے کا ادب کرو، تو جو جتنا بڑا اس کا اتنا زیادہ ادب. بھئی بھائی کا ادب ہوگا لیکن جو ماں باپ کا ہوگا وہ بھائی بہن کا تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ ماں باپ بڑے ہیں. ماں باپ سے بڑے جو ہوں گے ان کا ادب اس سے زیادہ. پوری خدائی میں اللہ نے کیٹیگریز بنائی ہیں، درجات بنائی ہیں بڑوں کے، یہ بڑے، میں نے اس کی فہرست مختصراً پیش کی ہے. تو جو جتنا بڑا اس کا اتنا زیادہ ادب. تو جب پوری خدائی میں حضور جیسا کوئی ہے نہیں تو بتائیے حضور سے بڑا کسی کا ادب ہوگا؟ تو سب سے زیادہ ادب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. بس میں یہی بتانا چاہتا ہوں اللہ نے حضور کے ادب کا مقام اور رتبہ کیا بنایا. آج اس کی تھوڑی سی جھلک دکھانا چاہتا ہوں. قرآن پاک کی 2 آیتیں پیش کی ہیں. ان دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے محبوب کی عزت کا، تعظیم کا، تکریم کا، ادب کا صراحتاً حکم دیا. پورے قرآن میں یہ 2 آیتیں صرف جس میں صراحتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ادب کرنے کا حکم فرمایا، آرڈر دیا. ویسے تو اشارتاً، کنایتاً، اقتضاءً، دلالتاً مختلف طرح کی، مختلف انداز اور مختلف اسالیب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دربار کے ادب سکھائے ہیں، ہمیں حکم دیا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں صراحتاً ادب کے حوالے سے حکم جس آیت میں دیا گیا وہ 2 آیتیں قرآن کی. ویسے پورا قرآن ایک ایک ورق الٹ کے دیکھ لیجئے، اسی حقیقت کا پردہ فاش کر رہا ہے قرآن کہ زیراں زبراں شدہ مدہ شان نبی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں. ایک ایک ورق قرآن کا بتا رہا ہے کہ ایک ایک آیت. آپ کہیں گے یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے ہمارے بزرگوں کا کہ محبت کی رو میں ایک جملہ کہتے، نہیں، قرآن کی ترجمانی ہے. زیراں زبراں، یہ زیر زبر کیا ہے؟ جہاں حضور نے لفظ پہ زیر پڑھی وہ قرآن بن گئے، جہاں زبر سے پڑھا وہ قرآن بن گئے، اور جہاں حضور نے وقف کیا وہ وقف بن گئے، جہاں حضور نے سانس روکا وہ سکتہ بن گیا، جہاں حضور ضرور ٹھہرے وقف لازم بن گیا. تو یہ جتنے وقوف ہیں یہ سٹاپس ہیں قرآن مجید کے، یہ ساری مصطفیٰ کی ادائیں ہیں، قرآن نے اسی کو قرآن بنا دیا. تو زیراں زبراں شدہ مدہ، جس حرف کو حضور نے 2 دفعہ پڑھا وہ شد والا ہو گیا، جسے بغیر 2 دفعہ نہیں سنگل پڑھا وہ بغیر شد کے ہو گیا، جہاں حضور نے لفظ کو کھینچ دیا وہ مد والا بن گیا. یہ سب حضور کی حرکات و سکنات اور ادائیگی کا حسن ہے جو خدا نے قرآن میں بیان فرمایا. لیکن 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ نے
نام لے کر خصوصیت کے ساتھ صراحت کے ساتھ فرمایا میرے محبوب کا ادب کرو. اس میں سے ایک آیت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انا ارسلناک، محبوب ہم تجھے بھیج رہے ہیں، ہم تجھے تیری امت میں بھیج رہے ہیں. اللہ اپنا محبوب ہمیں دے رہا ہے. سبحان اللہ. کوئی محبوب دیتا ہے کسی کو اپنا؟ آپ کو کسی سے محبت ہو آپ وہ محبوب قربان کریں گے کسی پر؟ نہیں. لیکن سبحان اللہ میرے رب نے بنایا مصطفیٰ کو اپنا محبوب ہے مگر دے رہا امت کو ہے. اور فیس بھی کوئی نہیں رکھی پھر کہ چلو فیس تو دے ہو، بلکہ فرمایا بس اتنا ہی کافی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، بس اتنا ضرور مان لینا میں نے بڑا احسان کیا اپنا محبوب دے رہا ہوں. بڑا احسان کیا میں نے. اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، آنکھ دی ہے، کان کی نعمت دی ہے. یہ ان سے پوچھو آنکھ اور کان کی نعمت جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، ان سے پوچھو قدر کتنی بڑی نعمت ہے یہ آنکھ. لیکن اللہ نے فرمایا اتنی بڑی نعمت دے کر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ میرا احسان ہے، مگر محبوب دے کر کہہ رہا ہوں میرا تم پر بڑا احسان ہے. کیوں بلا؟ یہ میرا محبوب ہے اور تم اس کے محبوب ہو. مجھے اس سے پیار ہے، اسے تم سے پیار ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ تو مومنوں پہ میرا محبوب بڑا رؤوف بڑا رحیم ہے. ارے یہ تو کعبہ قوسین ودنا، شب معراج جب میرے قرب خاص میں آیا میں نے سارے حجاب اٹھا دیے، سارے پردے اٹھا دیے، اپنا دیدار کرایا. اتنے اونچے مقام پر فائز ہو کر بھی یہ کہتا تھا ربی حبلی امتی، یارا میری امت. اس نے تو وہاں بھی تمہیں یاد کیا ہے، وہاں بھی نہیں بھولا ہے. اللہ کے قرب خاص میں بھی تمہاری حاضری لگوا دی ہے. تو اب اس نبی کو میں تم میں دے رہا ہوں، اپنا محبوب تمہیں دے رہا ہوں، کیونکہ یہ میرا محبوب ہے، تم اس کے محبوب ہو، اور محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. اس لیے تم بھی مجھے پیارے ہو تو میں تمہیں اپنا محبوب دے رہا ہوں. لیکن سنو، ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، میرا محبوب جو تم میں آ رہا ہے نا 3 مقصد لے کر آ رہا ہے. اس کے آنے کے کتنے مقصد ہیں؟ حضور جس مقصد کے لیے آئے ہم پر وہ مقصد پورا کرنا فرض ہے یا نہیں؟ اگر وہ مقصد جو حضور آئے، حضور فرمائے یہ لے لو، ہم کہ ہم نہیں لیتے، مومن رہیں گے؟ نہیں. کیونکہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو محبوب دے تو جھولیاں پھیلا لیا تھا. وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا محبوب کہے رک جاؤ، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مگر تم نے مصطفیٰ کے حکم کو ٹالنا نہیں، حکم ماننا ہے. جس سے روکیں رک جاؤ، جو دے وہ لے لو. تو جب یہ فرض ہے تو اب حضور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان بن کر ہم میں جلوگر ہو گئے. اور اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے آنے کے 3 مقاصد ہیں. وہ کیا ہیں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے محبوب دے رہا ہوں تاکہ تم اس پر ایمان لاؤ، اللہ رسول پر ایمان لاؤ. پہلا مقصد کیا ہے؟ حضور کو ماننا. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، دوسرا مقصد یہ بیان فرمایا کہ میرے محبوب کی بڑھ چڑھ کر تعظیم و توقیر اور ادب کرو. تیسری چیز یہ بیان فرمائی مقاصد بعثت میں، وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام مجھے یاد کرو، میری عبادت کرو. اب حضور 3 مقاصد لے کر ہم میں تشریف لائے. پہلا مقصد یہ جب بھی آئیں جس وقت آئیں تم نے ان کو ماننا ہے، کلمہ پڑھنا ہے. دوسرا یہ کہ ان کا ادب کرنا ہے. تیسرا یہ کہ جو یہ طریقہ بتائیں عبادت کا اس طریقے سے میری عبادت کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے. یہ سارے احکام اسلام جو میرا محبوب تمہیں دے گا یہ عبادات ہیں. اور ان کے آنے کا مقصد یہ میرے محبوب کے تشریف لانے کا کہ یہ تمہیں عبادت اور بندگی کا سلیقہ سکھائے. اب تینوں چیزیں لینی ضروری ہے. ایک لے لیں 2 چھوڑ دیں، 2 لے لیں 1 چھوڑ دیں. ایک کو بھی چھوڑیں گے تو مومن رہیں گے. اب ذرا یہ غور کیجئے، ذرا کتنے افسوس کی بات ہے کہ عبادت کی بات تو بہت کی جائے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، اس کا تو چرچا ہو ہر ممبر سے، ہر اسٹیج سے، ہر جگہ سے. کلمے کی تو اتنی تلقین ہے کہ کافروں کو نہیں پڑھاتے، ایمان والوں کے دروازے کو کھٹکا کے کہتے ہیں باہر کوئی نکلے، ہاں جی صاحب کلمہ پڑھانے آئے. اتنا شوق کلمہ پڑھانے کا. اچھا کلمے پڑھانے پر اتنا زور ہے، عبادت پر اتنا زور ہے، اور یہ بیچ کی چیز جو ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ،
ارے محبوب کے آنے کے 3 مقصد ہیں، کلمہ بھی ہے، ادب مصطفیٰ بھی ہے، عبادت بھی ہے، اور اس کو ترازو میں تولے تو کوئی کم زیادہ ہوگا؟ تینوں برابر ہے نا، ضمنی کوئی نہیں، سطحی کوئی نہیں، سب بنیاد ہے اسلام کی، سب اصول ہیں اسلام کی، اس کے بغیر ایمان نہیں، کسی ایک کا بھی انکار کرے گا ایمان نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے ادب کا مقام سمجھا دیا کہ جتنا ایمان اور کلمہ ضروری ہے، جتنی عبادت ضروری ہے، اتنی ضروری ہی مصطفیٰ کی تعظیم بھی ہے۔ تو تعظیم اور ادب مصطفیٰ کی بات ہی نہ کی جائے، بس عبادت 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 ہے۔ کہتے ہیں بس تعظیم یہی ہے، محبت یہی ہے کہ حضور کا کہنا مانا جائے۔ اچھا میں دسو، ایک لکڑ سی لکڑ سرکار ٹیک لگاتے، ٹیک تے نہیں کہنا چاہیے، ساری کائنات تے حضور دے سہارے ہے، حضور نو سہارا کدا ایویں کہہ سکتے ہیں کہ حضور اپنے مبارک ہتھاں دی برکت دین واسطے وہ تے ہاتھ رکھ دے۔ خطبہ ارشاد فرماتے تھے حضور، ایک صحابی نے ممبر بنا دیا، حضور تسی بہ کے آواز فرماؤ، کھلو کے کیوں کرتے؟ تو سرکار ممبر تے بہ گئے، ممبر تے بہ گئے تے فرمایا اے جڑا لکڑ ہے تنا درخت والا، اے ہنے دا کم تے ختم مک گیا، اینو چکو تے مسجد دے کونے چ رکھ دو، سائیڈ تے چکوا کے سائیڈ تے رکھ دو۔ پہلا خطبہ، پہلا جمعہ جڑا سرکار نے ممبر تے تشریف فرما ہو کے دیتا، تے جدوں فرمایا نا نحمدہ، تو روਣ دی آواز شروع، چیخاں سسکیاں، جی میں بچہ نہیں روندا ماں دی جدائی، صحابہ رون پہ گئے، بندہ ویکھے بندہ نظرے نا تے رون دی آواز آئے، اس طرح آہو بکا کہ میں بچہ بلبلا رہا ہو ماں دی جدائی، صحابہ بیٹھن رون اکھوں ہنجو آن، عرض کی تھی حضور یہ کون ہے؟ فرمایا ہور کوئی نہیں، وہ تنا روندا پہ۔ وہ کہندا میں نے دور کیوں کر دیتا، چند قدم ہی سیگا، قریب ہی سیگا، مگر چند قدم نو پہلے تے سرکار دے رحمت والے ید اللہ ہاتھاں دے تھلے سی نا، تو ہن ذرا تھوڑا دور ہو گیا، چند قدم رون پہ گئے، تے سرکار پھر تشریف لے گئے تے جا کے جبی پا لے، سینے لایا تے جویں بچہ نہیں چپ ہو جاندا سسکیاں لیندا لیندا، وہ چپ ہو گئے۔ کہنے دا مقصد ہے میں دسو کیڑی نمازاں پڑھدا سی وہ؟ تسی تے کہندے محبت دا معنی ہے صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ہن وہ تنا کیڑی نماز پڑھدا سی، کیڑے روزے رکھدا سی، کیڑی تسبیح پڑھدا سی، کیڑا قرآن دی تلاوت کردا سی؟ تے محبت ہور شے ہے، اطاعت ہور شے ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اسے حضور کی محبت نہ ہو، حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نماز پڑھو، حضور کا کہنا مانو، لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا گناہگار ہے تو یہ ممکن ہے ادھر سے گناہگار ہو مگر نبی کا غدار نہ ہو، حضور کی محبت اس کے دل میں ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ یہ بنیاد ہے اسلام کی، اصل ہے اسلام، کوئی ضمنی سطحی بات نہیں ہے۔ تو قرآن نے ادب مصطفیٰ میں یہ سکھایا کہ جس طرح ایمان ضروری ہے، جس طرح عبادت ضروری ہے، اسی طرح حضور کا ادب بھی ضروری ہے۔ اور خلاف ادب کرو گے، جیسے کلمہ چھوڑنے سے ایمان جاتا ہے، عبادت کے انکار سے ایمان جاتا ہے، مصطفیٰ کا ادب چھوڑنے سے بھی ایمان جاتا ہے اگر انکار کرو گے تو۔ اب یہاں جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے، جو میں آپ کو ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی، عبادت کی بات کی، حضور کے ادب کی بات کی، ان تینوں میں ایک فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ جب ایمان کی بات کی تو اللہ تعالیٰ نے پوری فہرست دے دی، کس کس کو ماننا ہے، کس کس کو نہیں ماننا، پوری فہرست دے دی ہمیں۔ علماء نے ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے ایک جملہ بنا دیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ پوری ایمان کی فہرست، اس میں کوئی سب کو مانے ایک کو نہ مانے مومن ہوگا نہیں، ایک بڑھا دے اس میں، کیا جس طرح جو ہے نبی معصوم ہوتے ہیں، سارے جو ہے نا امام بھی معصوم ہوتے ہیں، تو وہ بھی گیا ایمان سے، کیونکہ جس کو اللہ نے کہہ دیا معصوم بس وہی معصوم۔ اپنی طرف سے کسی کو معصوم مانے گا تو شریعت کے خلاف کرے گا، انکار لازم آئے گا شریعت کا، تو نہ بڑھا سکتے ہیں اور نہ
घटा सकते हैं, न कमी कर सकते हैं, ना ज्यादती। इबादत का हुक्म दिया तो अल्लाह ने हमें पूरी तफसीलात दे दी हैं। नमाज की तफसील पता है कितनी पढ़नी है? 5। कोई कहे 5 नहीं 4 फर्ज है, काफिर हो जाएगा। कोई कहे 5 नहीं 6 फर्ज है, काफिर हो जाएगा। ठीक है, हो गया मसला साफ हो गया। नमाज का वक्त भी बता दिया, इस वक्त में ये नमाज, इस वक्त में ये नमाज, इतनी इतनी रकतें हैं। हज के बारे में बता दिया, इस महीने में होगा, इन दिनों में होगा, इस मकाम पर होगा। वकूफ अरफा जो है 9 ज़िलहिज्जा को होगा। कोई 10 को लेट पहुंचे कि या अल्लाह एक ही जगह 4 दिन वकूफ कर लेता हूँ, अल्लाह फरमाएगा हज नहीं हुआ, क्योंकि 9 को ही आना पड़ेगा। पाबंद है, हम इसमें तरीम इजाफा नहीं कर सकते। एक बंदा कहे यार मैं ताकतवर हूँ, मेरी जवानी है, मैं 3 रकत मगरिब की जगह 4 क्यों ना पढ़ूं, सवाब ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मिलेगा या होगी नहीं? होगी नहीं। बंदा मुसाफिर है शरीफ, वो कहता चलो 2 कसर हैं, 4 की अल्लाह ने माफ कर दी है, 2 माफ कर दी है, 2 रह गई 4 रकत वाली, मैं 4 ही पढ़ के ज्यादा सवाब क्यों ना लूं? हो जाएगी। 4 पढ़ेगा तो नमाज ही नहीं होगी, 2 ही पढ़नी पड़ेगी। क्यों? अल्लाह ताला ने इबादत का जहां हुक्म दिया है वहां इबादत की पाबंदी भी लगा दी है। कब करनी है, कैसे करनी है, कितनी पढ़नी है, ये सारी पाबंदी, इसमें हम कमी ज्यादती तरमीम इजाफा नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी लतीफ बात है, जब ईमान की बात की, हुजूर के आने की बात की, तो फरमाया वो 3 चीजें लेके जा रहा है तू, ईमान, अदब मुस्तफ़ा और मेरी इबादत। जब इबादत की बात की, फरमा तुम्हें कोई इख्तियार नहीं है, जैसे कहूंगा वैसे करनी है, कमी ज्यादती नहीं कर सकते वरना कबूल नहीं होगी। जब ईमान की बात की तो फरमाया बस इन चीजों को मानना है, इसमें तरमीम इजाफा नहीं हो सकता। लेकिन जब फरमाया व तुअज़्ज़िरूहु तुवक़्क़िरूहु, मेरे महबूब का अदब करो तो गौर करो, ये तो फरमाया अदब करो, ताजीम करो, आगे ये नहीं बताया किस तरीके से करो, किस तरीके से करो। भाई नमाज क़यामत तक यही रहेगी, तब्दीली आएगी किसी दौर में? 5 ही रहेंगी या आगे जाके 6 हो जाएंगी? 5 ही रहेंगी। हज वही होगा या कहीं चेंज होगा? क़यामत तक कलमा यही रहेगा या कोई और होगा? कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये पैटेंट लिस्ट है, फिक्स है। क़यामत तक यही इबादत, यही नमाज, यही रोजा, यही हज, यही कलमा, यही मानियात। लेकिन जब अदब की बात आई, अल्लाह ने फरमाया अगर मैं फिक्स कर दूं, मसलन 1400 साल पहले जाएं तो चलते थे चराग, तो अगर अल्लाह ताला फरमा देता चराग जलाकर मेरे महबूब का मिलाद मनाओ, एक तरीका बता देता, तो आइंदा दौर में तो इलेक्ट्रिसिटी का दौर था, तो ये फिर बरकी कुमकुमे कहाँ जाते, लाइट्स कहाँ जाती हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज की बात करूंगा, इबादत की बता दूंगा, बस इस तरह करनी है, इस तरीके से करनी, क़यामत तक वही तरीका चलेगा। कलमे की बात करूंगा, कलमा एक बता दूंगा, क़यामत तक वही चलेगा। लेकिन जब मुस्तफा की ताजीम की बात करूंगा, अदब की बात करूंगा, तो बस ये कह दूंगा अदब करो बढ़ चढ़ कर, आगे तरीका फिक्स नहीं करूंगा, क्योंकि हर दौर में अदब और ताजीम के तरीके जुदा होते हैं। जिस तरह दौर बदलेगा इस तरह टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, मसाइल बदलेंगे, मसाइल बदलेंगे। हर दौर में किसी की अजमत का इजहार उसी दौर के तकाजों के मुताबिक किया जाएगा। तो अल्लाह ताला अलीम व खबीर है, वो जानता था मैंने अपने महबूब की अजमत के डंके बजाने हैं। अगर एक तरीका बता दूंगा, क़यामत तक उसी एक तरीके से अदब होगा। मैं चाहता हूं हर तरीके से मुस्तफा का अदब हो। ते अंगूठे चूमन नबी ना चूमन जायज़ नहीं यार, असी कहते जायज़ है, कितने लिखे? अच्छा मुझे कितने लिखे है? उन्हें ये दसो कि जी 6 बजे चाह पीती सी कितने लिखी है? 10 बजे नान रगड़ गए हो, छोले सारे रगड़ गए हो, 4 बंदे का खाना खा गए, वो कितने लिखे? तो दोपहर का लंच कितने, डिनर कितने लिखे है? तो मौली साहब ने टेढ़ के हाथ फेरना, हुण मसला बन गया टेढ़ का, तो हुण तो जड़ा ना गल करनी पैगी सच्ची। तो आखन के कुरान च लिखा कुलू वशरबू, खाओ पियो। रब ने ये तो नहीं फरमाया किहड़े टाइम खाओ, बस अल्लाह ने फरमा दिता खाओ पियो। तो 6 बजे की चाह भी आ गई, 10 बजे के बिस्किट भी आ गए, 1 बजे का खाना भी आ गया, 4 बजे से चाय बिस्किट टी टाइम भी आ गया, तो मगरिब का खाना भी आ गया, लंच भी आ गया, डिनर भी आ गया। अच्छा मौली साहब, अल्लाह फरमाए कुलू वशरबू, तो उसमें 6 बजे लिखी नहीं है मगर आ गई, 9 बजे का नाश्ता लिखा नहीं है मगर आ गया, 1 बजे का खाना लिखा नहीं है मगर कुलू वशरबू में आ गया, 10 बजे का खाना लिखा नहीं है मगर आ गया,
تو جس طرح کلو وشربو میں تیرے کھانے کے سارے طریقے آ گئے، وتعذروہ وتوقروہ میں نبی کے سارے ادب کے طریقے آ گئے. بات سمجھ آ گئی ہوں؟ یہی نقطہ میں سمجھانا سی تو یہ مناظر بن گئے. تسی دو مثالاں دیتی قرآن دی، حدیث نہیں، ورنہ حدیث میں پھنسا لیتے ہیں، کہتے ضعیف ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث ضعیف ہے جناب، اسے نہیں ماننی. اچھا بابا جڑا ضعیف ہو جائے تو وہ تے انہوں مان لیندے، انہوں کڈے ہو باہر، پھر وہ بھی تو ضعیف ہو گیا. بابا قبول ہے تو حدیث قبول نہیں. وہ حدیث ضعیف بھی ہو تو ہے تو مدینے والے کا فرمان نا، مطلقاً تو نہیں اسے رد کیا جا سکتا. میں عرض کر رہا تھا کہ اب آپ بن گئے مناظر، حضور کے ادب کا مقام آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب آپ کو ایک ایک شک ثابت کرنا ضروری نہیں. قرآن نے ایک اصول دے دیا، جو اس کو نہیں مانتا وہ قرآن کے اصول سے جاہل ہے. قرآن نے اصول یہ دیا، جس چیز میں بھی میرے محبوب کا ادب آ جائے وہ چیز جائز ہو جاتی. طریقہ ادب کا کون سا منع ہوگا؟ اللہ کے ذکر کا کون سا طریقہ منع ہوگا؟ جسے خدا منع کر دے، جسے مصطفیٰ روک دے. جس طریقے کو دیکھیں، واش روم میں خدا کا ذکر جائز ہے؟ نہیں، نص آ گئی. ویسے فرمایا ہر وقت کرو، بھائی صبح و شام جائز، دن رات جائز، عربی میں، اردو میں، فارسی میں، سرائکی میں، پنجابی میں، جس زبان میں خدا کو یاد کرو جائز. بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے، سونے سے پہلے، سو کر اٹھ کر جائز. زمین پر بیٹھ کے کرو، کرسی پر بیٹھ کے کرو، فرش پر پڑھو، چھت پہ کرو، جہاں بھی کرو، جہاز میں کرو، اللہ کا ذکر سب جائز. لیکن جس طریقے کو اللہ روک دے گا وہ طریقہ الگ ہو جائے گا، نکل جائے گا. تو اللہ رسول نے حکم دیا کہ جہاں نجاست ہو، ناپاکی ہو، وہاں خدا کا ذکر نہ کرو، یہ خدا کی شان کے لائق ہے. اب وہ جگہ نکل جائیں گی، ٹھیک ہے، وہ جگہ نکل جائیں گی. ورنہ عام طور پر ہر جگہ ہر وقت خدا کے ذکر کے لیے جائز ہے. ایسا ہی حضور کے ادب کے سارے طریقے جائز ہیں، صرف وہی طریقہ نکلے گا جو منع ہوگا. اب تم کہتے ہو کہ انگوٹھے چومنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کہتے دکھاؤ، حالانکہ دکھانا نہیں. قرآن میں وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان سے بتائے چومنا ادب اور پیار ہے یا نہیں؟ آپ بچوں کو جو چومتے ہیں یہ محبت سے یا نفرت سے چومتے ہیں؟ بزرگوں کے ہاتھ چومتے ہیں، یہ ادب سے یا نفرت سے؟ ادب سے. تو یہ ادب کا طریقہ ہے، چومنا جو ہے ادب اور محبت کا طریقہ ہے. اور اللہ نے فرمایا جو ادب اور محبت کا طریقہ ہو، جب عام بندے کے ساتھ کر رہے ہو تو مدینے والا تو زیادہ حقدار ہے. تو سارے طریقے اس میں ادب کے آ جائیں گے. وہ طریقہ جسے اللہ رسول نے منع کیا وہ نکل جائے گا. آپ یہ کہتے ہیں یہ منع ہے، انگوٹھے چومنا منع ہے، ہاتھ باندھنا منع ہے، تو اب دکھاؤ، تم اللہ نے کہا منع کیا، چھوڑ ہم دیں گے. مگر قیامت آ سکتی ہے مگر کوئی یہ نہیں دکھا سکتا کہ حضور کا نام سن کے چومنا منع ہے، ہاتھ باندھ کر حضور پر درود و سلام پڑھنا منع ہے. کوئی قیامت تک ادب کے طریقے کو، اس ادب کے طریقے کو ناجائز ثابت نہیں کر سکتا ہے. ناجائز ثابت کیسے کرے جب خدا نے، مصطفیٰ نے اجازت عطا فرمائی؟ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت آپ نے سن لی، اب سرکار کے عمل سے میں آپ کو ادب کا مقام بتاؤں، پھر آپ کو پتہ چلے گا جب ادب کا یہ مقام ہے تو پھر ادب مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشری ضرورت سے فراغت کے بعد باہر تشریف لا رہے تھے، واش روم سے ایک شخص ملا، اس نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. آپ ایک جگہ تشریف لے گئے، تیمم فرمایا، پھر آپ اس غلام کے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا وعلیکم السلام. اب ایک حیرت کی بات تھی کہ جب فوراً سلام کیا تو فوراً جواب کیوں نہیں دیا؟ تو سرکار نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ جب تم نے مجھے سلام کیا تو میں اس وقت وضو سے نہیں تھا. اگر میں تمہیں اس وقت جواب دیتا تو میں کہتا وعلیکم السلام، اور السلام جو ہے یہ میرے رب کا نام ہے، الملک القدوس السلام. اللہ کا نام کیا ہے؟ سلام. تو میرے ادب نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں اپنے رب کا نام بغیر وضو کروں. میں نے اس لیے جا کے، پانی دور تھا، میں نے جلدی سے مٹی سے تیمم کر کے وضو کیا اور میں نے آ کے تمہیں فوراً جواب دے دیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا سلام کرنے کے لیے وضو ضروری ہے؟ نہیں ضروری. آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، کیا وضو سے کرتے ہیں؟ نہیں. کوئی قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا سلام ہے، بلکہ قرآن کی آیت بھی زبانی بغیر وضو پڑھی جا سکتی ہے. صرف چھونا اس کو منع ہے بغیر وضو کے قرآن پاک کو، ورنہ زبانی اگر انسان بے وضو بھی ہو
جو قرآن پاک پڑھ سکتا ہے زبانی. تو جب قرآن پاک خدا کا کلام بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے تو سلام بطریق اولا کر سکتا ہے. لیکن حضور نے ہمیں ادب کا مقام سکھایا. فرمایا جائز تو ہے مگر یہ دیکھو کس کا نام لے رہے ہو تو کوشش کیا کرو جب رب کا نام لو تو باب حضور. یہ ادب سکھایا. حضور جب کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے تو وہاں 360 بت ارد گرد پڑے ہوئے تھے. حضور نے سب کو توڑوا دیا, سرنگوں کر دیا. آپ کعبہ شریف میں تشریف لے گئے, آپ نے وہاں دیکھا کہ کعبۃ اللہ کی دیوار پر حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق کی تصویریں لٹکی ہوئی. فدعا بزعفران, حضور نے زعفران منگوایا. زعفران منگوا کر آپ نے اس کی گویا ایک اینک بنوائی, روشنائی بنوائی پانی ڈال کر اس میں, یہ جیسے بھی. اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان تصویروں کے نقوش کو مٹا دو, لیپ کر دو. جس طرح سفیدی نہیں کر دیتے ایسے پینٹ کر دو اس کے اوپر. سوال میرا یہ ہے, جب باہر بتوں کو توڑوا دیے جو مٹی کے بنے ہوئے تھے تو یہ بھی مٹی پتھر کے بنے ہوئی تھی مورتی, ان کو بھی توڑوا دیتے. لیکن حضور نے ہمیں ادب بتایا, ادب کا مقام بتایا کہ وہ بت سارے باطل تھے, جبکہ یہ اگرچہ من گھڑت ہیں, تصویریں خیالی ہیں, بناوٹی ہیں, خود اپنے خیال سے بنائی ہیں. ورنہ کہاں ابراہیم خلیل اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, اور کہاں یہ تصویریں چہ نسبت خاک رب عالم پاک, کوئی تناسب نسبت نہیں تھی. لیکن سرکار نے فرمایا چونکہ ان پر نام نبیوں کا آ گیا ہے انہیں توڑو نہ, ان کے نقوش کو بھی مٹایا تو خوشبودار زعفران سے مٹوایا. اب پتہ چلا مقام ہے تھا. من گھڑت تصویریں تھیں, جھوٹی تھیں, خیالی تھیں, مگر نام آ گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا, اسحاق علیہ السلام کا, اسماعیل علیہ السلام. حضور نے ان کے نام کا لحاظ رکھا. یہ ہے مقام ادب اسلام کا. ایک تیسری مثال بھی سن لیجئے. یہودی آئے, کہنے لگے جی ایک مسئلہ درپیش ہے, ذرا مسئلہ تو حل کر دیں. سرکار تشریف لے گئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ابھی تک جتنا قرآن اترا ہے اس میں یہ حکم نہیں آیا جو ہم مسئلہ پوچھ رہے ہیں, مسئلہ بھی بیان نہیں ہوا. ہم جا کے یہ مسئلہ پوچھیں گے, انہیں آئے گا نہیں تو ہم صاف کہہ دیں گے دیکھا ہم نہیں کہتے تھے سچے نبی نہیں ہیں, سچے نبی ہوتے تو جواب دیتے, انہیں تو پتہ نہیں. تو اس طرح وہ حضور کو لے گئے. اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر انہوں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا معاذ اللہ تو ایک تو ہم ان کی رسالت کے خلاف تحریک چلا لیں گے, سچے رسول نہیں ہے, دیکھو سچی بات اگر مسئلہ آتا سچے رسول تو مسئلہ بتا دیتے. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ ہم پھر اپنی طرف سے, بندہ تھا وہ چودھری بڑا جس سے یہ جرم ہوا تھا, تو ہم اس سے رشوت وغیرہ لے کر جان چھڑوا, چھوٹی موٹی سزا تھا کہ جان چھڑوا لیں گے, دونوں فائدے ہو جائیں گے. تو جب سرکار تشریف لے گئے ان کی بستی میں تو انہوں نے ایک مسند بچھائی ہوئی تھی. یہ شروع سے ان لوگوں یہودیوں کے طریقے ہیں کہ ظاہر ایسا کریں گے کہ ہم بڑا ادب کرتے ہیں, لیکن اندر سے سازش کیا تھی حضور کے خلاف کہ بات یہ جواب نہیں دے سکیں گے تو ہم پہ تالیاں بجائیں گے معاذ اللہ, اور جو نہ کہیں گے کہ سچے نبی نہیں ہیں. لیکن جب لے کر گئے تو پوری مسند بچھائی, سٹیج لگایا اور حضور کو اوپر تعظیم سے بٹھایا. تو اب جب اوپر بیٹھ گئے, تشریف فرما ہو گئے, تو فرمایا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ تمہارا. تو کہنے لگے جی یہ ایک بندے نے بدکاری کر لی ہے, منہ کالا کر لیا ہے, منہ کالا کرنے والا بھی شادی شدہ اور جس سے منہ کالا کیا وہ بھی شادی شدہ, حکم بیان فرمائے. تو سرکار نے فرمایا تورات لے کر آؤ, تورات لے کر آؤ, تمہارا کوئی عالم ہے تو اس کو بھی لے آؤ. 3 عالم تھے بڑے ان کے, ان میں سے ایک نوجوان جو تھا نا سب سے جوان, وہ زیادہ بڑا عالم تھا, اس کو بلا کے لے آئے. وہ جب تورات لے کر آیا نا تو حضور نے اس سے تورات لی, خود نیچے تشریف فرما ہو گئے, تورات کو اپنی جگہ رکھ دیا اوپر. اور آپ نے فرمایا وہ عالم بتا, اس میں لکھا نہیں ہے جو ایسا کام کرے ایسے شخص ہوں, شادی شدہ مرد عورت ہوں, تو انہیں سنگسار کر دو, پتھر مار مار کے ہلاک کر دو. تو وہ جناب وہ تو ہکے بکے رہ گئے ہیں. تو ان کو تو یہ تھا کہ ابھی تو قرآن اترا نہیں ہے, ابھی یہ مسئلہ بیان نہیں ہوا, ان کو آتا نہیں ہوگا. ان کو کیا پتا تھا, آئے بعد میں, جانتے پچھلی کتابوں کو بھی. قرآن تو نازل بعد میں ہوا ہے, مدینے والے کے سینے میں تو رب نے پہلے ڈال دیا تھا. اور کیوں نہ ہو, الرحمن علم القرآن, ارے رب رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے. یہ تو ہمارے لیے جبریل لے کر آئے, سکھایا تو میرے رب نے پہلے سے. تو اب وہ مسئلہ جو ہے نا حل ہو گیا, وہ ان کو منہ کی کھانی پڑی.
اور تحریک ساری ختم ہو گئی، ان کے سارے برے ارادوں پر پانی پھر گیا۔ لیکن جو میں بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور نے تورات کو اوپر کیوں رکھا؟ تورات تحریف ہو چکی تھی، تصحیف ہو چکی تھی، من گھڑت تھی، ملاوٹیں ہو چکی تھی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ خدا نے اس کو منسوخ کر دیا تھا۔ جب قرآن آیا تو ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، جب حضور کی شریعت آئی تو سارے دین منسوخ ہو گئے۔ اب وہ قابل عمل نہیں تھے، متروک العمل تھے، مگر حضور نے پھر بھی اس کتاب کو اوپر رکھا۔ ایک اسی کتاب کا ایک ورق فاروق اعظم پڑھ رہے تھے حضور کے سامنے، حضور جلال میں آ کر ناراض ہو گئے، عمر اب قرآن ہے، تم یہ تورات پڑھ رہے ہو، اب تورات پڑھنے کی اجازت نہیں۔ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، تم تورات کی بات کر رہے ہو، اگر یہ تورات والے موسیٰ بھی آ جائیں تو وہ بھی میرا قرآن پڑھیں گے، میری تابعداری کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں حضور ناراض ہو رہے ہیں اور وہاں خود تورات کو اٹھا کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ پڑھنا منع ہے لیکن ادب منع نہیں ہے، کیونکہ نام تورات کا ہے۔ اگرچہ منسوخ ہو چکی ہے، تحریف ہو چکی ہے، رد و بدل ہو گیا ہے، ترمیم میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کو کنڈم قرار دے دیا گیا ہے، لیکن چونکہ نام تو تورات ہے نا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، تو حضور نے صرف نام کی وجہ سے اس کا ادب احترام کرتے ہوئے اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا، خود نیچے تشریف فرما۔ ایک مسئلہ اور بھی سن لیجیے، ذہن میں آ گیا، جب آپ واش روم جاتے ہیں تو آپ کا رخ یا پیٹھ کس طرف ہونی چاہیے، اس بارے میں احادیث صحیحہ کثیرہ سیاستہ میں موجود ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ سب میں موجود ہیں۔ حضور نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے، لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، یہ حضور نے ادب سکھایا ہے کہ جب واش روم جاؤ تو نہ تمہارا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے، نہ تمہاری پیٹھ قبلے کی جانب ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ہم پاکستان کی اس علاقے کے حوالے سے دیکھیں تو واش روم کس سمت میں بننا چاہیے؟ شرقاً غرباً، شمالاً جنوباً، کیا شمالاً جنوباً۔ اگر مشرق مغرب شرقاً غرباً ہوگا تو یا تو پیٹھ ہوگی قبلے کی طرف یا سامنا ہوگا، تو حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، حضور نے منع کر دیا۔ اب اگر عقل کو دیکھو تو عقل تو کہے گی یار چار دیواری تو ہے، مکان کی باؤنڈری تو ہے، کتنے پہاڑ ہیں، کتنے پلازے ہیں، کتنی رکاوٹیں ہیں، کعبہ شریف ہزاروں میل دور مکہ شریف میں، ہم یہاں بیٹھے پاکستان میں، کعبہ ایک دنیا کے کونے میں، ہم دوسرے کونے میں، تو حضور نے کیوں فرمایا؟ حضور نے یہی فرمایا کہ تم نے کلمہ میرا پڑھا ہے، عقل کا نہیں پڑھا، عقل ناقص ہے، میں کامل ہوں۔ حضور نے ہمیں ادب بتا دیا کہ جس کو اللہ نے بزرگی دی ہو، شان دی ہو، عظمت دی ہو، وہ قریب ہو تب بھی ادب ضروری ہے، وہ دور ہو تب بھی ادب ضروری ہے۔ تو اب دیکھیے کعبہ اتنا دور ہے مگر صرف سمت کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ اس طرف ہے، وہ طرف ساری کی ساری محترم ہو گئی، اس کا ادب فرض ہو گیا۔ بت جو تھے توڑنا فرض تھا، مگر صرف نبیوں کا نام آیا تو حضور نے ان کو نہیں توڑا، صرف نقوش مٹا دیے۔ تورات محرف ہو چکی ہے مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نام کے لحاظ کی وجہ سے اس کا ادب کرنا سکھایا۔ اسی طرح بغیر وضو کے خدا کا نام دینا جائز تھا مگر حضور نے وضو سے نام لے کر ہمیں اللہ کے نام کا ادب سکھایا۔ تو جب اتنی چھوٹی چھوٹی نسبتوں کی وجہ سے ان کا ادب ضروری ہے تو مصطفیٰ کی نسبت تو حقیقی ہے، اصلی ہے، بنیادی ہے، مرکزی ہے۔ خدا نے خود حکم دیا ہے کہ میرے محبوب کا ادب کرو، پھر سوچو حضور کے ادب کا مقام کیا ہوگا۔ اب آخری جملہ جو ہے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بھی ہو چکا ہے، آخری جملہ، کیونکہ اس میں نے یہ عرض کیا تھا قرآن سے میں نے حضور کے ادب کا مقام بتا دیا اور سرکار کے عمل سے بتا دیا۔ اب جو سرکار نے ہمیں ادب سکھایا، جو میں نے 4 مثالیں پیش کی، صحابہ کرام نے حضور سے لیا تو صحابہ کرام بھی ہو بہو مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلے، نقش قدم پر چلے۔ یقرعون الباب بالاظافر، جب حضور کے در دولت پر جاتے، دستک دینا چاہتے، حضور کو بلانا چاہتے تو دستک دینے کا انداز کیا تھا؟ ایسے کر کے ہاتھ سے نہیں کھٹکھٹاتے تھے، انگوٹھے کے ناخن سے حضور کا در دولت کھٹکھٹاتے تھے۔ یہ وہی ادب آ گیا، دیکھا نا، جائز تو ایسے بھی ہے لیکن فرمایا ادب کا تقاضا یہ ہے
ارے تو اور میں کسی کے دروازے پر جائیں تو ایسے کریں جب تک ٹھک ٹھک نہیں آواز نہیں جائے گی وہ آئے گا نہیں. ارے مدینے والے کو ضرورت نہیں ہے, تم یوں نہ بھی کرو, وہ جانتا ہے کون آیا ہوا ہے, وہ کون آیا. حضور تو جانتے, تو ادب سکھایا صحابہ کرام نے. بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی سے آ رہے تھے, سرکار سامنے سے تشریف لے آئے, حضور کو دیکھ کر چھپ گئے, حضور کو دیکھ کر چھپ گئے. حضور جب تشریف فرما ہوئے تو کچھ دیر کے بعد حاضر خدمت ہو گئے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ ہم نے تمہیں دیکھا تھا, تم ہمیں دیکھ کے دم چھپ گئے, کہیں کہاں چلے گئے تھے؟ کہ حضور مجھ پر غسل فرض تھا, میں نے نہانا تھا, تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا اس حالت میں حضور سے مصافحہ کا. حضور نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس. واہ واہ سبحان اللہ. ابو ہریرہ مومن تو ناپاک ہوتا ہی نہیں. یہ جو انگ انگ میں نجاست ہے یہ حکم ہی ہے, ایسا تھوڑی کہ ہاتھ لگا دو کسی کو ناپاک ہو جائے گا, وہ نہیں. یہ تو شریعت نے حکم لاگو کر دیا, تم ناپاک ہو گئے ہو, اب غسل کرو گے تو پاک ہو گئے. ایسا تھوڑی ہے کہ کسی کا ٹچ ہو جاؤ, ہاتھ میں لا لو تو تم وہ ناپاک ہو جائے گا, نہیں نہیں. یہ اندر نہ چھپی ہوئی نجاست ہے, ظاہر نہیں ہے. حضور نے مسئلہ بھی بتا دیا کہ جائز ہے, مگر ابو ہریرہ نے کون سا ادب کیا, جائز والا یا مقام مصطفیٰ والا؟ یہی ادب حضور نے سکھایا تھا نا, تو صحابہ کرام نے وہی ادب کیا. اب میں آپ کے سامنے دو ایسی مثالیں پیش کرنے لگا ہوں کہ جس سے پتہ چلے گا حضور کے ادب کا مقام کیا ہے. خیبر کا مقام ہے, صحابہ کی جگہ ہے. حضور نے نماز عصر پڑھی, تشریف لائے, حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے, سرکار نے اپنا سر انور ان کی جھولی میں رکھ دیا اور آرام فرماؤ. خدا کی وحی آنا شروع ہو گئی. یہاں خدا اپنے محبوب سے ہم کلام تھا اور وہاں سورج غروب ہو رہا تھا. علی نے نماز نہیں پڑھی تھی, علی نماز کی طرف دھیان تھا. سورج نیچے جا رہا تھا, دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی, کیونکہ علی سے زیادہ شوقین نماز کا کون ہو سکتا. تیر لگ گیا تھا ایڑی میں کسی جنگ میں, جب فارغ ہوئے تو تیر نکالنے کے لیے ہاتھ لگاتے تو درد ہوتا, کیسے نکالیں اب تیر, ایڑی میں لگا ہے. تو حضرت امام حسن مجتبیٰ سے کسی نے پوچھا, حضور مولا علی شیر خدا کی ایڑی میں تیر لگ گیا, نکالا نہیں جاتا, بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیسے نکالیں, کوئی طریقہ بتائیں. فرمایا طریقہ یہ ہے, جب مولا علی شیر خدا میرے والد گرامی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو نکال لینا. جب آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے, تیر کھینچ لیا گیا, پتہ بھی نہیں چلا آپ نماز میں مصروف رہے. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی جو مصر کے بازار میں زنان مصر کو پیش آئی تھی. زنان مصر نے یوسف السلام کے حسن کو دیکھا, انگلیاں کاٹ دی, ان کو درد نہیں ہوا. جب یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی ران آئی ہے تو مولا علی نماز میں خدا کے جلووں میں گم ہوتے. جب حسن یوسف کو دیکھا, انگلیاں کٹ گئیں, درد نہیں ہوا, تو جو خالق یوسف کے حسن میں گم ہو, جلووں میں گم ہو, اسے کیسے درد کا احساس ہو سکتا ہے. تو اتنے بڑے نمازی سوچے جب نماز قضا ہو رہی ہوگی, ڈوب رہا ہوگا سورج, علی کی کیفیات کیا ہوں گی. اور دوسری طرف حضور کا حکم بھی موجود تھا کہ اگر کوئی شخص آرام کر رہا ہو, سو رہا ہو, نماز کا وقت جا رہا ہو, نماز قضا ہو رہی ہو, اس نے نماز بھی نہ پڑھی ہو, تو اس کو اٹھانا فرض ہے. جب اس کو اٹھانا فرض ہے جو سو رہا ہے, تو جو جاگ رہا ہو, دیکھ رہا ہو نماز قضا ہو رہی ہے, تو اسے تو اس شخص کو اٹھانا فرض بنتا ہے تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو. لیکن مولا علی نے دیکھا نماز قضا کر دی مگر حضور کو اٹھایا. وجہ کیا تھی؟ یہاں دو فرض کا مقابلہ ہو گیا. ایک فرض تھا حضور کا ادب, کیونکہ اگر ٹانگ ہلاتے, ران ہلاتے, اس سے جنبش ہوتی, حضور کی نیند میں خلل آ جاتا, نیند میں خلل آ جاتا. تو اب ایک تھا حضور کا ادب اور دوسری طرف تھا نماز کا فرض. اب دو آپس میں مقابلہ ہو گیا, ادھر ادب مصطفیٰ ہے, ادھر نماز خدا ہے جو خدا نے فرض کی ہے. علی نے فیصلہ یہ کیا, نماز جاتی ہے تو جائے, مصطفیٰ کا ادب نہ جائے, کیونکہ نمازوں کی قضائیں پھر ادا ہوں, نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. کیونکہ نماز چھوٹا فرض ہے, مصطفیٰ کا ادب بڑا فرض ہے. علی نے فیصلہ یہ کیا, چھوٹا فرض چھوڑ دو, بڑا فرض نہیں چھوڑنا. اس لیے اللہ نے فرمایا
वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु। पहले फरमाया मेरे महबूब का अदब व ताज़ीम करो, फिर फरमाया वतुसब्बिहूहु, मेरी इबादत करो। इबादत को बाद में बयान किया, नबी के अदब को पहले रखा। अली ने भी अदब मुस्तफ़ा पहले रखा, नमाज को छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, हुजूर ने उठकर तंबीह फरमाई, अली नमाज कज़ा कर दी। मैंने कहा भी था एक हद थी शरीयत की कि उठा लो, तुमने हद तोड़ दी, हद तोड़ दी। मुझे क्यों नहीं उठाया, तुमने ये जुर्म किया है, तुमने गुनाह किया, ये गलत कर दिया। हुजूर ने ऐसे फरमाया। हुजूर ने और मोहर तस्दीक रब से सब्त फरमा ली। फरमाया इन कान अलीजन फी ताअतिका व ताअति रसूलिका फर्दुद अलैहि शम्सा। या अल्लाह अगर अली तेरे और तेरे महबूब की इताअत में था ना तो सूरज फिर वापस पलटा, असर पर लेकर आ, ताकि अली वक्त पर नमाज पढ़े, यानी अल्लाह पर छोड़ दिया। अगर ये गलत था फैसला अली का जो उसने किया, तो या अल्लाह तरदीद फरमा दे, सूरज वापस ना ला, ये क्या नमाज कज़ा पढ़ो। और अगर अली तेरे और तेरे महबूब की गुलामी में था, तेरे और तेरे महबूब के हुक्म पर अमल कर रहा था, इसका फैसला दुरुस्त था, तो फिर इस दुरुस्तगी का इस तरह से तू इजहार फरमा कि सूरज वापस पलटा। हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, राइतुहा गरबत थुम्मा राइतुहा तलात। मैंने अपनी आंखों से देखा था सूरज गुरूब हो गया, फिर मैंने इन्हीं आंखों से देखा उसी लम्हे यकायक सूरज पलट कर असर के मकाम पर आ गया। तो गौर फरमाइए, हुजूर के अदब का मकाम मौला अली ने क्या समझाया। अगर फर्ज भी मुकाबले में आ जाए मुस्तफ़ा के अदब के, तो अदब को तरजीह दी जाएगी। नमाज छोटा फर्ज है, हुजूर का अदब बड़ा फर्ज है, इसलिए नमाज छोड़ दी मौला अली ने, हुजूर की ताजीम नहीं छोड़ी। यही मंजर हमें गारे सौर में नजर आता है। सिर्फ मसला चेंज हो गया, झोलियां चेंज हो गई, लेकिन मसला वही चल रहा था। वहां सिद्दीक़ अकबर की गोद है और सरे अनवर मुस्तफ़ा का ही। वाक़या सुना हुआ है ना, गारे सौर में गए, आप पहले तशरीफ ले गए सिद्दीक़ अकबर। जब देखा गार में सुराख हैं बहुत सारे, तो अपना कुर्ता उतारा, उसको फाड़ा, सुराखों में सारे बंद कर। एक सुराख रह गया, सिर्फ एक सुराख, तो उस पर कोई डालने की कोई चीज ना रही, एक ही कुर्ता था, वो लगा दिया उस पर। तो उस पर एड़ी रख कर बैठ गया आलती पालती में, और फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह अंदर तशरीफ ले आए। मतलब इधर कोई तकलीफ ना दे, कोई सांप बिच्छू कोई जानवर मोजी हो तकलीफ ना दे। पहले सफाई की, उसके बाद सुराख बंद किए, एक सुराख रह गया, उस पर एड़ी रखी और बैठकर अर्ज की हुजूर तशरीफ ले आइए। सरकार ने सिद्दीक़ अकबर की इस मोहब्बत का सिला क्या दिया। फरमाया आज तू गार में मुझे बुला रहा है, कल मजार में मैं तुझे बुलाऊंगा। होगी ना बात पूरी। हुजूर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। मोहब्बत का जवाब जबलुन उहुदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। हुजूर ने फरमाया ये जो उहुद पहाड़ है ना, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो जब पहाड़ मोहब्बत करे तो हुजूर उसका जवाब मोहब्बत से दें, तो यारे गार मोहब्बत का इजहार करे तो फिर मदीने वाला मोहब्बत का इजहार से जवाब क्यों ना दे। और इसमें मिलाद आपकी महफिल के लिए भी एक बिशारत है। बताइए हुजूर की मोहब्बत में आए नहीं आए हैं? आप मेरे लिए आए हैं, अशरफ साहब के लिए आए हैं, रब्बानी साहब के लिए आए हैं, आप हुजूर का जिक्र सुनने आए। तो जो जिसका जिक्र सुन के खुश हो उससे मोहब्बत ही तो होती है। तो आप मोहब्बत बस फिक्र ना करें, आप अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं हुजूर से, हुजूर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देते हैं। इंशाल्लाह हमें भी हुजूर की मोहब्बत मिलेगी। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर तशरीफ ले आए, सरे अक़दस अपना सिद्दीक़ की झोली में रख के आराम फरमा हो गए। अब वो सांप जो था ना नीचे घूम रहा था, वो इतने दरवाजे बनाए हुए थे। इमाम गजाली की तहकीक के मुताबिक ये कई साल से यहाँ बैठा खुदा से दुआएं कर रहा था, या अल्लाह अपना महबूब भेजना, यहाँ मैं भी दीदार करूँ। आज जब महबूब आ गए तो उसने दीदार के लिए सुराख भी पूरे गार में बनाए हुए थे कि कहीं से भी आ जाऊंगा। कोई एक बंद करेगा, दो बंद करेगा, कितने करेगा, कहीं ना कहीं से तो मैं निकल के दीदार कर लूंगा। लेकिन उसे क्या पता था तू मारे गार है, आने वाला यारे गार है। वो भी महबूब है, तू भी मुहिब है, वो भी मुहिब है। और मुहिब कब चाहता है मेरे महबूब को कोई और देखे? वो तो कहता है नज़र इला वजह रसूलिल्लाह, बस मेरी सिद्दीक़ की आंखें हो और नबी का चेहरा बद्दुआ हो।
بس میں یہ دیکھتا رہا ہوں. تو غور فرمائیے, اب سانپ ہر طرف گیا, کپڑا نظر آیا, ایک طرف جب ایڑی والی سائڈ پر آیا نا تو اسے لگا یہاں کوئی نرم چیز ہے, یہ ہٹنے والی چیز ہے. وہ ڈنگ مارے, ڈنگ پہ ڈنگ مارے. اور صدیق اکبر کو محسوس ہو رہا ہے ایڑی پہ کوئی ڈنگ لگ رہا ہے, ڈنگ لگ رہا ہے. سانپ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دماغ کی طرف چڑھتا ہے. جب دماغ کی طرف چلا تو جسم سن ہونے لگا, سن ہوا تو آنکھوں سے خود ہی آنسو بہنے لگے, اور وہ آنسو رخسار مصطفیٰ پر گرے. حضور بیدار ہوئے. ابو بکر کیا ہوا؟ حضور کسی چیز نے کاٹا ہے بہت زور سے. فرمایا کہاں کاٹا ہے دکھاؤ. ایڑی جب دکھائی, حضور نے لعاب دہن لگایا. صدیق فرماتے ہیں ایسا ہو گیا درد تھا ہی نہیں, درد ختم ہو گیا. لیکن میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, جان بچانا فرض ہے یا نہیں؟ حکم شرع نص ہے, حد ہے شریعت کی کہ اگر کوئی نماز پڑھو سانپ بچھو آ جائے تو عمل قلیل کے تحت الٹے ہاتھ میں کوئی لے لے چیز جس سے سانپ بچھو کو مارے, اور 3 قدم سے کم, 3 ضربوں سے کم اگر وہ مار سکتا ہے تو مار لے. اس طرح نماز ٹوٹے گی بھی نہیں. جہاں سے چھوڑی وہیں سے پڑھ لے. اگر 3 قدم یا زیادہ قدم چل گیا, 3 ضربوں سے زیادہ اس نے ضربیں لگائیں, تو ایسی صورت میں عمل کثیر شمار ہوگا اور نماز ٹوٹ جائے گی, مگر گناہ پھر بھی نہیں ہوگا, کیونکہ شریعت کے حکم پر عمل کیے, جان بچانے کے لیے گیا تھا, پر نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس نے دیکھا آگے سے کوئی لاٹھی ٹیک کر نابینا شخص جا رہا ہے اور تھوڑی سے آگے کنواں ہے, وہ اس میں گر جائے گا جا کر, حکم شرع یہ نماز توڑ کر اس کو بچائے. تو صدیق اکبر کو مسئلہ پتہ نہیں تھا جان بچانا فرض ہے, تو پہلے ڈنگ پر جلدی سے ایڑی اٹھا دیتے, لیکن اگر ایڑی اٹھاتے تو ٹانگ ہلتی, ٹانگ ہلتی تو ران کو جنبش ہوتی, ران کو جنبش ہوتی تو مصطفیٰ کی نیند میں خلل آ جاتا. تو صدیق اکبر نے کہا فیصلہ وہی کیا جو مولا علی کا تھا. صدیق اکبر نے فرمایا جان بچانا بے شک فرض ہے, اس کے لیے نماز بھی توڑی جا سکتی ہے, مگر نماز سے بھی بڑا فرض ادب مصطفیٰ ہے. جان بچانے کے لیے نماز تو چھوڑی جا سکتی ہے, مگر جان بچانے کے لیے مصطفیٰ کا ادب نہیں چھوڑا جا سکتا. جان جاتی ہے تو جائے, مصطفیٰ کا ادب نہ جایا. غور فرمایا. تو جان بچانا بھی فرض مگر چھوٹا, نماز بچانا, نماز پڑھنا بھی فرض مگر چھوٹا. نماز سے بڑا فرض بھی حضور کا ادب ہے, جان بچانے سے بڑا فرض بھی حضور کا ادب ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو شعروں میں پرویا. فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فرائض غرر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع میں اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اس مدینے والے کی غلامی ہے اصل, حضور کا ادب نہیں تو نماز بھی قبول نہیں, روزے بھی قبول نہیں. تو غور فرمایا آپ نے.